السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج حضرات جس عنوان کے بارے میں بات کرنی ہے وہ مساجد کے حوالے سے، اور مساجد میں الصلاۃ، نماز کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں، مسائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن مساجد میں آ کر کچھ ارکان ہم ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، تو اس کی حکمت، اس کا فلسفہ اور اس کا مقصد کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی تو بنیادی بات جو بالعموم ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان مساجد کو مسجد نبوی کے نمونہ پر آباد کرنا ہے۔ سب سے بڑی کمی ہماری مساجد میں یہی ہے کہ ہم صرف نماز، جمعہ کی نماز ہوگی، کوئی بچوں کا ناظرہ حفظ کی کلاس ہوگی، یا کوئی دروس یا سیرت کی محفل ہوگی، بس مساجد ہماری یہاں تک ہی محدود ہے۔ یہ ایک مساجد کا مقصد ہے، ایک اس کا حصہ ہے۔ مساجد کا اس سے بہت بڑا مقصد تھا، اور جو ہی ہم مسجد نبوی کا نام لیتے ہیں، تو جو ہی ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مسجد نبوی کے نمونہ پر ہم مساجد کو آباد کرنا ہے، تو میرے خیال میں ہر بندے کے ذہن میں ایک نقشہ آ جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہر چیز کا، ایک زندہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بندوبست ہوتا تھا، اس کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے، وہاں پر ہر چیز وہاں پر بات ہوتی تھی، اور ان مساجد کے ساتھ ہی لوگ جڑ کر اپنے سارے مسائل کا حل نکالتے تھے، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جنگ پہ جانا ہو، چاہے کوئی مصیبت آ گئی ہو اس کا بات کرنی ہو، چاہے ویسے کو مشاورت کرنی ہو، کوئی خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر چیز کا تعلق مسجد کے ساتھ تھا۔ تو جب تک مساجد کو اس طرح آباد نہیں کریں گے تب تک مساجد کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اب چلیں ان مساجد کا مقاصد میں سے ایک مقصد، ہم جو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، چاہے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں یا 5 نمازیں ہیں، تو اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات بنیادی یہ سمجھ لی کہ ابھی اذان ہوئی ہے، تو روزانہ 5 اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان اذانوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھ نکارہ خدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ شروع میں بھی توحید سمجھائی جا رہی ہے، اینڈ میں بھی توحید سمجھائی جا رہی ہے اذان کے۔ اللہ اکبر کہہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے، اینڈ میں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے، شروع اور اینڈ میں ہمارے عقائد درست کیے جا رہے ہیں، اور درمیان میں کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، جو کامیابی ہے کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اور اس بات کو سادہ الفاظ میں اس طرح اس مثال سے سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہو، ہمارے والد ہوں، چچا ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، اور وہ ہمیں بلائے کسی کام کے لیے،
ایک دفعہ بلائے، دو دفعہ بلائے، تین دفعہ بلائے اور ہم اس کی بات کی طرف اس کی کوئی دھیان نہ دیں یا اس کی بات نہ سنیں، تو ارد گرد کے لوگ کہیں گے یار یہ بڑا نافرمان ہے، یار دیکھو اس کا بزرگ اسے بار بار آوازیں دے رہا ہے، یہ بات ہی نہیں سن رہا۔ تو دنیاوی طور پر ہمارا کوئی بڑا ہمیں بلائے، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہ آئیں تو لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں یہ بڑا نافرمان ہے، یہ فرما بردار اولاد نہیں ہے، یہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتی، ان کا خیال نہیں کرتی۔ تو ہمارا خالق اور مالک ہمیں 5 دفعہ بلا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر وہ فتویٰ حدیث کی روشنی میں تو پھر لگتا ہے ہم پر کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی کیا ہے؟ نماز۔ ہم یہ سوچ لیں کہ جب مسجد میں اذان ہو، مثال کے طور پر عام طور پر 15 منٹ کا وقفہ مساجد میں رکھا جاتا ہے روٹین کی نمازوں میں فجر کے علاوہ، تو 15 منٹ پہلے ہمیں یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے بھائی ٹائم ہو گیا ہے مسجد میں آ جاؤ۔ اگر ہم نے وہاں پر اسی وقت کام نہیں چھوڑے اور ابھی کہہ رہے ہیں چلو یار ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، کوئی نہیں اپنی پڑھ لیں گے، کوئی گاہک آ گیا، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، تو سمجھے پھر ہمارے پر فتویٰ لگے گا وہی کہ ہم نافرمان ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے۔ تو جب بھی اذان ہو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، اب ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا، فیصلہ اپنے اندر سے لے لینا۔ اذان ہوگی، مسجد میں آگے چلے اللہ کی توفیق سے۔ اب سنت طریقہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلنا ہے تو بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے۔ یہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ مسئلہ ہے کرنا چاہیے اس پر عمل، لیکن اس میں اتنی بڑی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنت سمجھا کر ہمیں بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب تم عام جگہ سے اس دنیا کی بہترین جگہ میں داخل ہو رہے ہو، یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے دائیں پاؤں کے ذریعے سے۔ اور بالعموم یہ شریعت ہمیں اصول بھی بتا دیا کہ جو بھی اچھا کام ہو وہ دائیں طرف سے کرنا ہے، چاہے دائیں ہاتھ سے کریں یا دائیں پاؤں سے کریں، اور جو ناپسندیدہ کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے یا بائیں قدم سے کرنا ہے۔ مثلا واش روم میں جاتے ہیں آپ رفع حاجت کے لیے، تو باتھ روم میں جاتے ہوئے پہلا جو پاؤں رکھنا ہے وہ بایاں رکھنا ہے، اور واش روم سے جب باہر آنا ہے تو پھر ہم نے دایاں قدم باہر رکھنا ہے۔ مطلب واش روم میں جاتے ہوئے بایاں قدم، مطلب یہ ناپسندیدہ جگہ پر تم آ رہے ہو باتھ روم میں، اور جب وہاں سے نکل رہے ہو تو دایاں پاؤں رکھ رہے ہو کہ اب ناپسندیدہ جگہ سے اس سے کچھ بہتر جگہ پر آ رہے ہو، چاہے بے شک گھر ہی ہو تم۔ تو اس طرح مسجد میں دایاں پاؤں رکھوا کر ہمیں بات سمجھا رہی ہے۔ اب عام جگہ سے، اپنی دکان سے، اپنے گھر سے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگا رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، اب اس عام جگہ سے تم دنیا کی سب سے بہترین جگہ میں دایاں پاؤں رکھ کے داخل ہو رہے ہو۔ اور ساتھ ہمیں دعا سکھلائی ہے، مختلف الفاظ ہیں، چلے مختصر جو عام بندے کو یاد ہو وہ کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اب مسجد میں آگے کس رحمت کے دروازوں کا ہم سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ بہترین جگہ پہ آئے ہیں، یہاں پر تیری بندگی کرنے آئے ہیں، یہاں پر تیرے آگے سجدہ ریز ہونے آئے ہیں، تو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیں۔ اب کوئی شیطانی اعمال جو تیرا حکم اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الٹ نہ ہو، جو شریعت کے دائرے میں ہو، سنت طریقے کے مطابق ہو، کوئی شیطانی خیالات نہ ہو، کوئی بدعات نہ ہو، کوئی تیری نافرمانی والے کام ہم سے نہ ہو، یہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے رحمت کے خسار میں لے لے، جو بندگی کا حق ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ مسجد میں آئے تو ادا کر لیں۔ اور جب اسی طرح مسجد سے باہر جاتے ہیں تو بایاں قدم باہر رکھتے ہیں کہ اب سب سے بہترین جگہ سے اب عام جگہ پر جانے لگے ہیں، چاہے اپنے گھر جانے لگے ہیں، چاہے دکان پر جانے لگے ہیں، کسی اور جگہ بھی جانے لگے ہیں، تو اب سب سے بہترین جگہ سے تم اس سے کم تر جگہ پہ دنیا میں جا رہے ہو۔ اب جا کے چاہے تم اپنی کاروبار کرو یا جو بھی کرو، دعا کیا سکھلائی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک،
باہر نکلتے ہوئے ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اور فضل کا عام بندے کی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ میں دنیاوی معاملات میں جانے لگا ہوں، تیرا ہی حکم ہے کہ بچوں کا رزق کمانا ہے، کو معاملات کرنے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. اب جو میرے لیے بہتر ہے وہ یا اللہ تو میرے دماغ میں ڈال دی، مجھے توفیق عطا وہ کر دیں، جو میں چاہتا ہوں وہ نہ کر دیں. ہم عام طور پر یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسے دے دے، یہ میں فلاں بچے کا رشتہ ہے یہاں پر ہو جائے، میرے بچے کی نوکری ہے فلاں جگہ ہو جائے. ہم خاص کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہا کر یا اللہ جو میرے بچے کے لیے جہاں بہتر ہے وہ کر دے، میری بچی کے لیے جو بہتر تو سمجھتا ہے وہ کر دے، میرے لیے اس رزق میں جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ کرے. اللہ کا فضل مانگا کریں، اپنی عقل کو تھوڑا کم استعمال کریں اس معاملے میں. تو یہ ہم 5 دفعہ اللہ کی توفیق سے اگر مسجد میں آئیں تو داخل ہوتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اور باہر نکلتے ہوئے سے کہتے ہیں یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ عطا کر دیں. اس پر توکل اور یقین بھی مانگ رہے ہیں کہ جو میرا کمزور تعلق تھا مسجد میں آیا ہوں اب کچھ مضبوط ہو گیا ہے، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے معاملات تیرے سپرد کر دوں، تو جس طرح چاہے وہ کر دے اور مجھے اس پر راضی بھی کر دے. یہ مسجد میں دایاں پاؤں رکھتے ہوئے دعائیں، اور بایاں قدم جب باہر جانا ہے تو اس کا فضل مانگتے ہیں. اس کا یہ مقصد اور حکمت ہے. اب اس سے اگلا کام، مسجد میں داخل ہو گئے تو کہا گیا ہے کہ آپ نے تحیت المسجد پڑھنے ہیں 2، یہ پڑھ کر آپ نے بیٹھنا ہے. اب یہ تحیت المسجد کا مقصد کیا ہے؟ ابھی فرض نماز شروع نہیں کی، ابھی آپ جماعت کے ساتھ نہیں ملے، اس سے پہلے 2 نوافل آپ کو کہا کہ پڑھ لیں. کیوں کہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ یہ 2 نوافل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ سے یہ توفیق مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس مسجد کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، توفیق عطا فرمائی کہ اس مسجد کے حق میں جو کمی بیشی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، یا جو یہ ابھی میں جماعت کے ساتھ فرائض ادا کروں گا یا اذکار کروں گا، جو بھی عبادات کروں گا، یا اللہ اس کو اپنے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کمی بیشی ہوگی تو ان 2 نوافل کی وجہ سے اس کو معاف کر دو. یہ 2 نوافل پڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے کام سے پہلے ایک چھوٹا کام کروا کر ہمیں اس کی تیاری کروا رہے ہیں، فرض نماز کی. اب آپ نے تحیت المسجد بھی پڑھ لی ہے، اب نماز شروع کرنی ہے، چاہے اس کے علاوہ بھی اور نوافل پڑھنے ہیں. تو کہا ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو آگے کوئی اوڑھ لے لیں، چاہے ستون کی لے لیں، دیوار کی لے لیں، آگے کوئی سترا رکھ لیں. اور اتنی تاکید اس کی کہی گئی ہے کہ یہ نہیں اکثر لوگ وہ 3 4 صف میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہ یا کوئی دیوار کی اوٹ ہو یا مسجد کے ستون کی اوڑ ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو آگے سترے رکھے، کہیں مساجد میں الحمدللہ رکھے ہوتے ہیں وہ رکھ لیں. کوئی چیز آگے رکھ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، آگے سے کھلا راستہ نہیں رکھنا. اور آپ تو نماز پڑھنے لگے ہیں، لیکن غیر نمازی کو کہا گیا ہے کہ تمہیں اب اگر حدیث کا مفہوم ہے اگر 40 دن 40 ہفتے یا 40 سال بھی انتظار کرنا پڑے تو نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. یہ اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ حکمت ہے کہ جب آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں، آپ نے کسی چیز کی اوڑ لے لی، چاہے سترا رکھ لیا، دیوار کی لے لی، ستون کی لے لی، کسی چیز کی اوڑ لے لی ہے. اب وہ جگہ ظاہراً تو بندہ وہاں پر مسجد میں کھڑا ہے، لیکن وہ جگہ اس کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق کے لیے جگہ خاص ہو گئی ہے. اب وہ اس زمین کا باشندہ نہیں رہا، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو گیا، اور اللہ کی رحمتیں اترنی شروع ہو گئی ہیں. اب اس کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، تو اس کنیکشن میں بے نمازی جو ہے ابھی وہ نماز نہیں ادا کر رہا، اس کو منع کیا ہے کہ یہ حصار بن گیا رحمتوں کا. اب اس میں بے نمازی داخل ہو کر اس رحمت کے حصار کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ کہے گا اگر وہ کوئی بندہ گزرے تو اس کے ساتھ لڑنا پڑے نماز میں بھی تو ایسے اسے روکنے کی کوشش کرے، اسے گزرنے نہیں دینا.
کیونکہ وہ جگہ خاص ہو چکی ہے جس میں وہ بندہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ہے. اور تعلق ایسے ہے کہ جیسے وہ کہا کہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے جیسے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں تو ایسے دیکھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس طرح کا گہرا خشوع خضوع والا تعلق بنا ہوتا ہے. تو اس دائرے میں باہر والے بندے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب نماز شروع کرنے لگے ہیں تو فرض نماز اگر شروع ہونے لگی ہے تو کیا ہے صف بندی کر لو. اب صف بندی کی حکمت کیا ہے؟ حدیث میں بڑی سخت بات کی گئی ہے کہ اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. یار ایک ہمیں تو عام سی بات لگتی ہے، ٹھیک ہے صفیں سیدھی کرو بس ٹھیک ہے. یہ اتنا ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے کہ اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. دل ٹیڑھے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت، بغض، ایک دوسرے کا نقصان چاہنا، خیر خواہی نہ چاہنا، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا فساد. تو آج مسلمانوں میں پڑا نہیں ہوا. بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری صف بندی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا خصوصاً کہ یار ہمیں تو یہ حدیث کا پتہ ہے، ہم تو صف کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ملتے ہیں. صف بندی صحیح طرح ہے کہ ایڑیاں پیچھے سے ملنی ہو. کتنے ہم لوگ ہیں جن کی پیچھے سے ایڑیاں ملی ہوتی ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی بھی نہیں. امام کے پیچھے کھڑے 3 بندوں کی بھی ایڑیاں نہیں ملی ہوتی. ایڑیاں ملنی ہیں تو آگے سے پاؤں پورا مل جانا. کسی کا پاؤں بہت کھلے ہوئے ہیں، کسی کے تھوڑے کھلے ہوئے ہیں، کسی کا جناب علی کندھا کسی کا ساتھ ملایا نہیں، کسی کا سینہ آ گیا، کسی کا سینہ پیچھے ہے. صف ملاتے ہوئے کئی بھائیوں کے پاؤں ایسے ٹیڑھے ہو رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں میں ساتھ والے بھائی کے ساتھ پاؤں ملاؤں، اور ساتھ والا بھائی اپنے پاؤں سیدھے کر کے بیٹھا، اس نے ٹیڑھے کیے ہوئے. اتنی خرابی ہے اور اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل ٹیڑھے کر دے گا اگر تمہاری صفیں درست نہیں ہیں. یہ صف بندی سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایڑیاں ملی ہوں، پاؤں ملے ہوں، کندھے برابر ملے ہوں، پاؤں برابر نہ بہت زیادہ کھلے ہوں نہ بہت زیادہ تنگ ہوں، بالکل سیدھا پاؤں، ایسے بالکل سیدھا پاؤں ہونے چاہیے ملا کر بھی. لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا. تو بہت ساری وجوہات اور بھی ہوں گی. تو سب سے زیادہ لڑائی کس جگہ پر ہوتی ہے؟ ہماری مساجد میں ہوتی ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ لڑائی مساجد میں ہوتی ہے، کہیں اور بیٹھ کر نہیں ہوتی. کبھی مولوی پر چڑھائی شروع ہو گئی ہے، کبھی آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے، کبھی لائٹ کم ہے، کبھی پنکھا تیز ہے، کبھی فلان چیز ٹھیک نہیں ہے، فلان چیز ٹھیک نہیں ہے، اس پر انتظام نہیں ہو رہا، یہ انتظام صحیح نہیں چاہ رہا، یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی. لمبی لسٹ ہے. مساجد میں لڑائی کے سوا تربیت کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. بہت ساری وجوہات ہوں گی لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری صف بندی نہیں ہے. اب اس کی حکمتیں بہت ساری ہوں گی، چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ صف بندی پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ پہلی بات صف کب بنتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی عصر کا ٹائم جناب علی 3:30 پونے 4 بجے جماعت کا ٹائم ہے. مثال کے طور پر جو ہی گھڑی پر گھڑی پورا ٹائم ہوگا تو صفیں درست ہونی شروع ہو جائیں گی. تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمان نے وقت کی پابندی کرنی ہے. سب سے بڑی کمی ہم مسلمانوں میں یہ ہے. لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں وقت کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں یا بتاتے ہیں تو وہاں پر ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں. اس کو تو ہم سمجھتے نہیں، یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے. اور روزانہ 5 اوقات میں نماز کا ٹائم مختص کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ ہو جائیں تو فوراً سے پہلے صفیں درست کر کے نماز کی تیاری شروع کر دی ہیں. ہمیں وقت کی پابندی سمجھائی جا رہی ہے. جو گورے کرتے ہیں اور آبجیکشن مسلمانوں پر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ یار ان کو وقت کا قدر ہی نہیں ہے. دوسری بات صف بندی بنا کر ہمیں ایک امت ہونے کا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ کہا گیا کہ چلو جی تمہارا عقیدہ درست ہے، کو جس کا عقیدہ درست نہ ہو وہ آ جائے تو اسے صف میں کھڑا نہیں کرنا. یہ کہیں قرآن و حدیث میں مسئلہ ہے؟ بلکہ منافقین سب سے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں.
تو صحابہ کرام یہ تو نہیں کہتے تھے اے دو چار بچوں منافق انہوں پیچھے کرو انہوں نال اسی نہیں کھلونا ہے. منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو کافر تو کہہ رہا ہے نا میں نہیں مانتا, تو منافق تو کہہ رہا ہے ہاں جی علی میں مانتا ہوں, اندر سے وہ منافق ہے, زیادہ خطرناک ہے. تو صحابہ کرام کو اگر کسی کو پتہ بھی چلے گا یار یہ منافق ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتے اس کو پہلی صف میں اس کو نہیں کھڑے ہونا, اس کو پچھلی صف میں کرو, ہم نے پہلی صف میں کھڑے ہونا. کوئی ایسی ترتیب نہیں. تو آج مسلمان کو چاہے کوئی عقیدے کی خرابی بھی ہے, کوئی معاملات بھی ہیں, کوئی بدعات میں پڑے ہیں, کوئی شرکیہ معاملات میں پڑے ہیں, تو ہم تو اسے کہتے ہیں ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا, پہلی صف میں کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی بھائی عقیدے کے حوالے سے بات کو صرف سمجھانے کے لیے کوئی اہل حدیث بھائی ہو تو بریلویوں کی مسجد میں امام کے پیچھے جا کر رفع یدین کر سکتا ہے نہیں. اور کوئی بریلوی بھائی اہل حدیث کی مسجد امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے, دو تین کھڑے ہو جائیں, تو میرے خیال میں مشکل ہی ہے کوئی ختم ہو جائے. یہ تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بغض کا یہ تو امت کا پیغام دے رہی ہے کہ بھائی خرابیاں ہوں گی, مسائل ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے بات سمجھا دینی ہے, لیکن امت بننا ہے. تم میں تفرقہ بازی نہ آ جائے, تم میں لڑائی جھگڑا نہ آ جائے جس کی وجہ سے اس کا فائدہ کفار اٹھائیں اور پھر تمہیں نقصان, اور پھر تم کہیں کفار تمہارا نقصان کر رہے ہیں. پہلا ٹائم کی بندی, دوسرا امت کا پیغام دیا جا رہا ہے, تیسرا کیا گیا غریب اور امیر کا فرق ختم کیا جا رہا ہے. جو ہم نے برادری بنائی ہے, اونچی برادری, یہ نیچی برادری ہے, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑی برادری, یہ چھوٹی برادری ہے. غریب اور امیر کو اکٹھا کھڑا کر دیا کہ کوئی اس میں تفریق نہیں رکھی کہ امیروں کی صف علیحدہ ہے اور غریبوں کی علیحدہ ہے, یا بڑی برادری کی صف علیحدہ ہے, چھوٹی کی علیحدہ ہے. یہ برادری, یہ تفرقہ, یہ چیزیں نکالنے کے لیے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. یہ صف بندی ہمیں پیغام دے رہی ہے. کیا اس سے یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہم نے؟ تو اس کے بعد ایک لائن میں بنا دیا ہمیں صف بندی. ہمیں اگلا پیغام کیا دے رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ صف میں آ کے بیٹھ گیا, چاہے کوئی غریب سے غریب تارا امام کے پیچھے آ کے بیٹھ گیا اور پیچھے سے کوئی چودھری صاحب آ گئے ہیں, تو اس کی یہ جرت نہیں ہے, شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کو کہے وہ چودھری صاحب آگے تو ذرا سائڈ پر ہو جائیں, ادھر بیٹھ لینے دو. منع فرمایا ہے جس کی جگہ ہے وہی بیٹھے گا, جو آ گیا پہلے وہی بیٹھے گا. پچھلے جتنا مرضی بڑا بندہ آ جائے وہ دوسری جگہ ہی بیٹھے گا, وہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا. پیغام کہ آج ہم مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے بینکوں میں بل جمع کروانے جائیں, کوئی اور لائن میں لگے ہوں, کوئی اور کام لگا ہو, تو باری ابھی ہماری ٹھہر کے آئے, تو ہمارا پیغام جس کی باری ہے اس کو پہلے کام کرنے دو. تم نے اس کو کراس کر کے آگے نہیں جانا, اس پر ظلم نہیں کرنا. کبھی اس لائن کی پابندی جو ہم میرے آگے ہے اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا, لائن کو نہیں توڑنا, آپ نے صف بندی کو درست کرنا ہے, امت بننا ہے, تفرقہ نہیں کرنا, وقت کی پابندی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں صف بندی ہمیں سکھلا رہی ہیں اور روزانہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کر کیوں رہے ہیں. اب اس سے اگلی بات آ جائے, نماز شروع ہو گئی, نماز ہم نے شروع کی تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, ایسے ہاتھ کر لیتے ہیں, تو کہتے ہیں اللہ اکبر. بڑا سادہ سا مطلب, اللہ سب سے بڑا ہے. الفاظ کی حد تک تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں یہ کہ ہم یا اللہ تیرے آگے عاجز ہیں, ہم نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں تیرے آگے, جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ ہم تجھے ہی اکبر مانے ہیں. آج کے بعد میری زندگی میں صرف تیرے فیصلوں کو بڑا کروں گا, اپنے فیصلوں کو بڑا نہیں کروں گا. کتنوں نے یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ تحیہ کیا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر بس یہی کرتے ہیں ہم. یہ ہینڈز اپ کہتے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بڑا ہے, تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا تو میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. زبان سے اگر کہہ رہا ہوں تو عملی طور پر اپنی خواہشات اپنی مرضی کو اکبر کر رہا ہوں, تو پھر میں اللہ کو اکبر نہیں مان رہا. اب آپ نے ہاتھ باندھ لی ایسے,
ہاتھ باندھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اب قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ کو سورت ملا لی، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں چاہے اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ سب سے بہترین کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اگر وہ کلام کی تلاوت سن رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے تو سمجھیے ایسے ہی ہے، قرآن نے کہا کہ ایسی ہے جیسے وہ اندھے اور بہرے ہو کر قرآن پر گرتے ہیں۔ تو ابھی جمعہ کی جماعت ہوگی تو ابھی اس میں تھوڑا سا قرآن سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھا جائے گا، تو کیا مجھے سمجھ آیا اس کی میں سے کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ سمجھ ہے کہ سنت کے مطابق کون سی صورتیں سورہ جمعہ میں جمعہ کی جماعت میں پڑھنی چاہیے، ان کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یا جماعت کے علاوہ سنتے یا نوافل پڑھ رہا ہوں تو اس میں تھوڑا بہت جو چھوٹی صورتیں بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تم پھر اندھے بھی ہو اور بہرے بھی ہو، ہم اندھے بہرے ہیں یہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب ہم نے قرآن پڑھ لیا، تیسرا اگلا کام کیا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں ایک تسبیح، بہت ساری تسبیحات ہیں، سب سے چھوٹی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان رب اور عظیم، یہ تین چیزوں کو سمجھنا کہ یا اللہ جو قرآن میں نے ابھی پڑھا ہے یا سنا ہے قیام رکوع میں جاتے ہوئے، یا اللہ تیرا کلام غلطی سے پاک ہے، تو غلطی سے پاک ہے، مجھ میں کمی ہے، مجھ میں کوتاہی ہے، اور تو میرا رب ہے، میری زندگی کے تمام معاملات کا بندوبست کرنے والا تو رب ہے، تو میرا رب ہے، اور عظیم تیرا کلام عظمت والا ہے، جو ابھی کلام سنا یا پڑھا ہے یہ سب سے عظیم اور بہترین کلام یہی ہے۔ یہ الفاظ ہم ادا کر کے شعوری طور پر ابھی جو قیام سے رکوع میں گئے ہیں یہ اقرار کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پھر آگے کہتے ہیں یا اللہ جس نے تیرا قرآن پڑھا، جس نے تیرے کو سبحان کہا، جس نے تجھے رب مانا، جس نے تجھے عظیم کہا، جس نے تیری یہ عظمت تعریف کی، اس کی سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے تیری اس طرح حمد کی اس کی حمد تو نے سن لی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے یہ سارا قرآن اور تیری عظمت بیان کی ہے، جس نے بیان کیا اس کی تو سننے والا ہے۔ یہ یقین ہمیں کروایا جا رہا ہے کہ جو قرآن پڑھا ہے یا جو عظمت بیان کی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے تو نے کیا بیان کیا۔ اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور وہاں پر تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان رب اور اعلی۔ سبحان وہی ہے کہ تو پاک ہے، ہم میں نقص ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم اپنی چیزوں کا بندوبست، ہماری عقل اس قابل نہیں ہے، تو ہماری روزگار کا، ہمارے معاملات کا، زندگی کے تمام معاملات کا بندوبست کرنے والا تو ہمارا رب ہے۔ اور اس زمین پر یہ ناک رگڑ کر میں اقرار کر رہا ہوں کہ تو ہی اعلیٰ ہے، میں ہی کمزور ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی بدکار ہوں۔ اپنی گناہ گار ہونے کا، اپنے میں کمیاں کو اقرار کرنے کا، اور اللہ کو اعلیٰ بلند اور برتر ماننا، ہم زمین پر ناک رگڑ کر اس بات کا اقرار ہم سے کروایا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی نقص پاک ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ یہ اس زمین پر خاک آلود زمین پر کہتا ہے سب سے پست کیا ہے؟ بندہ زمین پر اپنی ناک کو رگڑے۔ یہ زمین پر ہم سے ناک رگڑوائی جا رہی ہے، کہتے ہیں ناک نہ لگے سجدہ ہی قبول نہیں ہوتا۔ بہت سارے دوسرے اذان میں سب سے ایک چیز یہ ناک ہے، اور بندہ یہ کہتا ہے یار نک نہیں رہندی، رشتہ دار کی کہیں گے، برادری کی کہے گی، یار نک نہیں رہندی، یہ کہتے ہیں نا۔ تو یہی ناک ہمیں اگر اللہ توفیق دے نماز پڑھنے کی تو روزانہ کتنے سجدے کر کے اس ناک کو رگڑ کے ہم اقرار کریں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم میں کمیاں ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں، تو ہی اعلیٰ، تو ہی برتر، تو ہی پاک ہے، اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بہت ساری تسبیحات ہیں، سب سے چھوٹی تسبیح اللہ مغفر لی، کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اقرار کیا، ناک رگڑی، اپنی کمی کا اقرار کرنے کے بعد اٹھ کے کیا کہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور بھی تسبیحات ہیں لیکن سب سے چھوٹی تسبیح یہ اللہ مغفر لے۔
یہ پہلے سجدے کے بعد اٹھ کے جو آپ نے بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ مغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر، پھر دوبارہ معافی مانگ کر پھر دوسرا سجدہ کروا کر پھر یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اقرار کر رہے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، تو نقص سے پاک ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، مجھ میں ہی ساری خرابیاں ہیں، میں بندگی کا جو حق تھا وہ نہیں ادا کر سکا، اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں، تو مجھے قبول کر لے۔ پھر اسی طرح ہی دوسری دفعہ رپیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم تشہد پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تشہد میں کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان ہو کہ تمام عبادت قولی مالی ہر چیز تیرے لیے خاص ہے، کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے، پھر مومنین پر سلام بھیجا جاتا ہے، پھر شہادتین کہ اللہ کو اپنا الہ اور محمد کو اس کا عبد اور رسول کا اقرار کرنے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر کہا ہے جو مانگنا ہے وہ مانگو۔ اللہ کی الوہیت بیان کی، سلام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنین پر سلام بھیجا، شہادتین کی، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا، اور یہاں دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے، اور یہاں ہی پہ ہم فٹافٹ رب جعلنی پڑھ کے سلام پھیر کے باہر۔ اور یہ ٹائم تھا دعائیں مانگنے کا، جو بھی آپ نے مانگنا ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کو رب سے مناجات کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، آپ نے یہ تشہد میں، آپ نے اگر 4 والی ہے تو آپ نے یہ پڑھ کر کھڑے ہو جائے، تو آخری تشہد میں یہ سارا پروسیجر کر کے پھر آپ تسلی سے 1 منٹ لگائیں، 2 منٹ لگائیں، تسلی سے جو دعا مانگنی ہو دعا مانگیں۔ یہ دعا مانگنے کا ٹائم ہے۔ سارا آپ نے قرآن پڑھ لیا، اللہ کی تسبیحات بیان کر لی، معافی کروا لی، سجدے میں ناک رگڑ کر اپنی کم علمی کم عملی کا اقرار کر لیا، اب سلام اور درود کے بعد یہاں پر اب دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے۔ اور یہاں پر 1-1.5 منٹ میں رب جعلنی پڑھی، سلام پھیرا، بائے۔ اتنا اہم اور قیمتی جگہ ہم اپنا گوا دیتے ہیں۔ چلے جتنی اللہ دعا توفیق دے دعا مانگ لی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بات، اس بات کا ہمیں پیغام ہے کہ اب تم دنیا میں واپس آئے ہو، اس سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھے۔ ظاہری طور پر تم دنیا میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن روحانی طور پر تم یہاں نہیں تھے۔ سلام کس کو کرتے ہیں؟ جب بندہ کسی سے وقفے کے بعد ملے، تھوڑے وقفے کے بعد ملے نا، پہلے فرشتوں کو سلام کی، اور پھر دائیں اور بائیں طرف بھی سلام ہو رہی ہے کہ آپ یہاں پر نہیں تھے، اب آپ واپس دنیا میں روحانی طور پر آ گئے ہیں اور نماز سے باہر نکل گئے۔ اور کیا کس کے ساتھ ختم کر رہے ہیں؟ سلام اور رحمت کے ساتھ، کہ ہم سلام کر کے کہ یار فرشتوں کو بھی کر رہے ہیں، اور دائیں بائیں بھی کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے تمہیں میری طرف سے تمہیں سلامتی کی گارنٹی ہے، تمہیں میری طرف سے رحمت، میری طرف سے تمہیں کوئی عذاب، تکلیف یا مصیبت یا کسی طرف سے نہیں آئے گی۔ میں یہ زبان سے قرار کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں والوں کو بھی اور بائیں والوں کو۔ یہ کچھ تھوڑا سا مختصر وقت میں نے کچھ نماز کی روح آپ کے سامنے رکھنی کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کر کیا رہے ہیں۔ جب نماز اس طرح پڑھیں گے پھر نماز کی گارنٹی بلا کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچائے گی، ساتھ ہر وہ کام جو اللہ کے حکموں سے ٹکرائے گا اس سے آپ باز رہنا شروع ہو جاؤ گے۔ آپ کی نماز کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے، یہ آپ کی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے آپ کو گارنٹی مل جائے گی کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو، یہ مساجد کا جو عام بالعموم کا ہے کہ مسجد نبوی کے نمونہ کے مطابق مساجد آباد ہوں گی تو صحیح مقصد حل ہوگا۔ پھر مسجد میں دائیں پاؤں کیوں داخل کرتے ہیں تو بایاں نکلتے ہوئے کیوں کرتے ہیں؟ دعاؤں کا مقصد کیا ہے؟ تحیت المسجد کا مقصد کیا ہے؟ سترہ کا کیا مقصد ہے؟ صف بندی کا کیا مقصد ہے؟ یہ اللہ اکبر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قیام کا کیا مقصد ہے؟ رکوع کا کیا مقصد ہے؟ سجود کا کیا مقصد ہے؟ تشہد میں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ دائیں بائیں سلام کا
کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں مختصر وقت میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نماز کو اس کی روح کے مطابق خضوع کے ساتھ اس طرح ادا کریں گے تو پھر نماز کی گارنٹی اور قبولیت کیا ہے؟ یہ آپ کو بے حیائی اور آپ کو جو اللہ کے حکموں سے ٹکرانے والے کام ہیں ان سے باز رکھ لے گی، آپ کی نماز قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسی طرح ہی آئے ہیں اور اسی طرح چلیں گے اور وہی کام کر رہے ہیں تو سمجھیں آپ کی نماز میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اس کو درست کریں، نہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مساجد کے مقاصد سمجھ کے اور یہ خصوصاً نماز کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو، اس کی روح کو سمجھ کے اس کے مطابق بعمل مسلمان بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو بھئی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے کہ جب نماز کو ہم مکمل کر لیں تو پھر بھی ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی، دعا مانگنے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور گھر جانے کی بھی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب نماز کو ختم کر لیں تو وہاں بیٹھ کر اذکار کریں، سنت اذکار سیکھیں، انہیں یاد کریں۔ کہ جتنی دیر بندہ وہاں بیٹھا ہوا بغیر گفتگو کیے، بغیر وہاں سے ہلے اذکار کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں 90% سے زیادہ جو اذکار ہیں وہ سارے ہی توحید کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، سپیڈ لگی ہے، پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کیا ہے، الحمدللہ کیا، اللہ اکبر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور اذکار لمبی لسٹ ہے، 16 17 18 اذکار ہیں کم سے کم۔ تو فرض نماز کے بعد کے اذکار یہاں پر پورے لگائیں، کئی مساجد میں لگے ہیں، کوئی 5 لگے ہیں، 7 لگے ہیں، 8 لگے ہیں، پورے جتنے سنت کے مطابق اذکار ہیں 16 17 18 ان کا یہاں پر اس کو چسپا کر دیں۔ باقی کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں۔ اتنی اہم گھڑی ہے نماز مکمل کرنے کے بعد، وہاں پر تسلی سے اذکار کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے آپ نے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبولیت کی گھڑی ہے۔ فرض نماز کے بعد اپنی اپنی دعا آپ نے اذکار کے بعد تسلی سے مانگ کے جانا ہے۔ پہلے اذکار کرنے ہیں، پھر دعا مانگنی ہے اور پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ اتنا اہم موقع ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور ہم فٹافٹ اس کو گوا کر تو گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرض نماز کے بعد بھی اذکار یاد کریں اور صبح و شام کی بھی اذکار یاد کریں۔ یہ اذکار ایسے ہی ہیں کہ جیسے نا آپ کو شیطانی حملوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یار لگتا ہے کسی نے تعویذ پالتے ہیں، وہ لگتا ہے یار کسی نے بندش کر دیتی ہے، یا لگتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ صبح و شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد اذکار شروع کرتے ہیں، یہ سارے شیطانی جو چکر ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حصار میں آپ کو لے لے گا، اور اس حصار میں کوئی شیطانی طاقت داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی اہم مواقع ہیں اور ہم کو غفلت میں غیر شعوری طور پر اسی طرح چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار لگتا ہے کسی بندش کر دیتی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، شریکہ نے دم کر دیتا ہے، آج فلانا دال کسی نے پھینکی ہوئی ہے، کسی نے تعویذ پہنا ہوا ہے، کسی نے فلاں کیا۔ آپ یہ اذکار کا حصار لے لیں، کوئی شیطانی طاقت اس میں داخل ہو کر آپ کو تنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف اپنی غفلت کی وجہ سے ہم اتنی قیمتی چیزیں جو ہے نا ان کو گوا کر پھر ہم نماز پڑھ کر کیوں نہیں ہمیں وہ چیز مل رہی۔ وجہ یہی ہے کہ سنت طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہے، اس کی روح کو نہیں سمجھ رہے، خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہے، جو سنت اذکار ہیں وہ نہیں کر رہے، ترجمے کا نہیں پتہ، اس میں دھیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں ایک عادت بن کر رہ گئی ہے۔ چند لوگ وہ بھی جو آتے ہیں، جو آتے نہیں ہیں تو وہ آتے ہی نہیں ہے نا، جو چند لوگ ہم جیسے آتے ہیں وہ عادتاً رسماً آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جیسے خالی ہاتھ آتے ہیں ویسے ہی خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی روح کو، ان مساجد کے مقاصد کو سمجھنے کی، اس کے مطابق بعمل مسلمان بن کر آسانیاں اللہ سے مانگیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔